بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستانیوں۔ ایک ہفتے تک تقریباً میں مصروف تھا اور ہم دوستوں کے ساتھ عمرے پہ گئے تھے، اس لیے ٹائم نہیں ملا اور ولاگ نہ کر سکے، لیکن اس دوران بہت سے مختلف حالات اور واقعات پیش آئے، اسپیشلی جو ایران اور اسرائیل کے معاملے پہ بات کرتے ہیں اور جیو پولیٹکس میں کیا ہے اور آس پاس پاکستان افغانستان کا کیا رول ہو سکتا ہے، اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ایران اور یہ کوئی فکس میچ تھا امریکہ اور ایران کا، اور اس طرح جو ہے نا یہ ایک جعلی قسم کا وہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، اور ایسے ہوا میں 300 فائر کیے 500 فائر کیے ہیں اور حاصل کچھ نہیں ہوا ہے، تو یہ میں آپ کو بتاؤں ایک مورل چیزیں ہوتی ہیں۔ جنگیں جو لڑی جاتی ہیں نا، اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں، کئی اس کے جو ہے نا انداز ہوتے ہیں، اور لازمی نہیں ہے کہ کوئی بلڈنگ گر جائے یا پھر کس طرح ہو، یہ ایک مورل چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ جنگ آگے بہت لمبا چلنا ہے۔ دو اس کے وجوہات ہیں، یا تو یہ جنگ بہت لمبا چلے گا اور یا یہ جنگ جو ہے نا ختم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ امریکہ میں جو الیکشن ہے اور یورپ کا جو اپنا معاملہ ہے یوکرائن کے ساتھ، تو ان کے ساتھ اب ان کے پاس اب اتنے وسائل اور چیزیں نہیں ہے کہ وہ بیک وقت دو بڑے فرنٹ کھولے، اور اگر یہ فرنٹ کھل جاتا ہے ایران کا اور ساتھ میں عرب لیگ سارا مل جاتا ہے، تو یہ اتنا بڑا بن جائے گا کہ یہ ورلڈ وار 3 کی طرف بات چلی جائے گی۔ اور آلریڈی اس کے بارے میں ولادیمیر پوٹن نے بھی بات کی تھی کہ ابھی تھرڈ ورلڈ وار کا اگر شروعات ہو جاتی ہے تو یہ جو انہوں نے بتایا ہے کہ کون کون کس کے ساتھ ہے اور کس طرح ہوگا، سارا وہ گروپ اس نے پیش کیا ہے۔ تو اس لیے اب یورپ اور امریکہ یہ کوشش کرے گا کہ یہ جنگ نہ جائے آگے، اور اس لیے بائیڈن نے بھی کہا کہ اس کا ہم جو اسکیلیشن ہے اس کے حق میں نہیں ہے، اور اس لیے اسرائیل نے بھی ابھی جلدی ریٹیلیٹ نہیں کیا ہے۔ اگر وہ واپس حملہ کرنا بھی چاہتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا ٹائم ملے گا، اور اس ٹائم کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ ان کو ایک کوریڈور مل جائے، جس کے بعد یہ جو ہے نا اپنا وہ منطقی کوئی بات بنائے۔ دیکھیں اب اسرائیل دو طرف سے اس معاملے میں پس چکا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ جوابی کارروائی نہیں کرتا جو اس کے ساکھ کو نقصان پہنچا ہے، کہ وہ جو ہے نا وہ مورلی جس کے نقصان پہنچا ہے، جو عرب لیگ اور دنیا سمجھتی تھی کہ اسرائیل بہت بڑا ایک پاور ہے اور اس کو اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا اور اس طرح، تو وہ جو شاک ہے وہ اس کو پہنچا ہے، اس لیے وہ ضروری ہے کہ اس کے اوپر ریٹیلیٹ، یہ اس کا جوابی ان کو بہت ہی سخت ضرورت ہے خود اسرائیل کو۔ لیکن جو پاور ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جو امریکہ ہے اور یورپ ہے، وہ اس حق میں نہیں ہے، کیونکہ ان کے اپنے حالات خراب ہے یوکرائن جنگ کی وجہ سے اور بائیڈن کے الیکشن کی وجہ سے، تو فی الحال وہ ان کو سپورٹ اس چیز میں نہیں کرتے۔ اس لیے اب اسرائیل دو چیزوں میں پس چکا ہے، وہ تو یا خود بخود اپنے بل بوتے پہ حملہ کرے گا، اور جو حملہ کرے گا اس کا بہت بڑا دور نتائج چلا جائے گا، اور امریکہ یورپ آلریڈی اس کے بارے میں اس کو تنبیہ کر چکے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ اس کو پولیٹیکل اس پہ چلا جائے گا، یورپ اور امریکہ پر یہ زور ڈالے گا اسرائیل کہ آپ ان کے اوپر پولیٹیکل سینکشنز لگائیں، سیاسی سینکشنز لگائیں ایران کے اوپر، ان کے راکٹس اور چیزوں کے اوپر اور بزنس کے اوپر۔ تو میرے خیال میں بات اس طرف چلی جائے گی کہ اس کے اوپر اب فی الحال سینکشنز وغیرہ کی کہانیاں چڑھ جائے گی، تو یہ زیادہ امکانات ہے کیونکہ اسرائیل اکیلے میں یہ کام نہیں کر پائے گا۔ اچھا، دوسری طرف جو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاکستان اور آگے پیچھے لوگوں میں کہ یہ فرقواریت، اور دیکھیں جو بھی اس سخت اور مشکل حالات میں غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کڑے ہیں، یا ان کو اس سے کوئی بھی فائدہ ہو سکتا ہے، تو کوئی بھی انسان اس کے مخالفت میں نہیں جائے گا کہ وہ جو ہے نا جو بھی طاقت اسرائیل کو روکے گا اس کے حق میں کوئی بھی انسان ہے آج کل، یورپ کے بھی جو نارمل انسان ہے اور مسلمان دنیا میں بھی کہیں پہ بھی، وہ سب اس حق میں ہے کہ یہ جنگ اب رکنا چاہیے۔ اب دیکھیں اسرائیل کے پاس بھی دو آپشن رہتے ہیں، ان کے اندر بھی معاملات خراب ہو چکے ہیں، ان کے سیاسی حالات خراب ہیں، ان کے اکانومی پہ بھی بہت بڑا اثر ہے، ان کے انٹرنل جو ان میں، اب میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس سے کیا نقصانات ہوئے ہیں جو ایران نے حملہ کیا ہے۔ ایک دیکھیں، ایک تو اس کے اندر جو سیکیورٹی تھریڈ ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اسرائیل کے اندر رہنے والے لوگوں کا 50-70% پتہ نہیں، یہ مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے فگر کا، لیکن لوگوں کے پاس دوہری شہریت ہے، وہ سب تقریباً نکل چکے ہیں اور آگے بھی نکلیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جو تھریڈ آ گیا ہے کہ کسی بھی وقت یہاں پہ حملہ ہو سکتا ہے، اور اسرائیل کا جو بہت بڑا نام تھا وہ کم سے کم اس ٹائم وہ
جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اسرائیل میں انویسٹمنٹ آتی ہے، وہ انویسٹمنٹ کا راستہ بھی رک گیا ہے. بہت سارے بزنس مین پوری دنیا میں، چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو، وہ یہ سوچیں گے کہ اب وہاں پہ سیکیورٹی چونکہ نہیں ہے اور اس لیے جو ہے نا وہاں پہ انویسٹمنٹ اب نہیں کریں گے. تیسری جو اس سے جو بڑا وہ فائدہ ہوگا وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اپنا پاور اور اپنے جو مین سٹریم چیزیں ہیں وہ اب ایران کی طرف کرے گا. کیوں؟ اب غزہ میں ان کو آگے آپریشن کرنے کے لیے جو ہے نا وہ 100 بار سوچے گا کہ رفح کے اندر جائے نہ جائے اور اس طرح. تو یہ ایک فائدہ ہے جو مسلمان دنیا، تو کیا مطلب جو اسرائیل ہے ان کو نقصان ہو چکا ہے اس چیز کے اوپر، اب وہ بڑے تذبذب کا شکار ہے اور اس تذبذب کے حالت میں حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں یا پھر ختم ہو سکتے ہیں. اور یہ جنگ میرے خیال میں جتنا میں سوچ رہا ہوں، اگر اسرائیل اپنے بل بوتے کے پہ نہیں چلے گا اور نہیں چل سکتا تو یہ جنگ فار دا ٹائم بینگ رک سکتا ہے، اور اس کا زیادہ امکان ہے کیونکہ ابھی اس کے پاس دوسرا آپشن موجود نہیں ہے. اس میں پاکستان کا کیا رول ہے؟ پاکستان کو جو ایران کا وہ آتے ہیں پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ پاکستان واحد اس خطے میں ملک ہے جو ہوائی سپیس یا چیز امریکہ یا کسی کو پرووائڈ کر سکتا ہے، جس کے اوپر میرے خیال میں وہ جا رہے ہیں ایران کے صدر، اور ان کو کھلم کھلا یہ بات بتانے کی کوشش کرے گا کہ آپ اپنی سرزمین اور ہوا ہمارے خلاف کم سے کم استعمال نہ کریں. اس لیے آج ان کے بہت سخت بیانات آئے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اسرائیل یا امریکہ یا ایران کے خلاف کوئی بھی کارروائی ہو اور کوئی بھی ملک ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، ہم ڈائریکٹلی اس ملک کو اٹیک کریں گے اور ان کے ہاتھ کاٹیں گے. تو یہ اس چیز کی وہ گواہی ہے کہ وہ کیوں پاکستان جا رہے ہیں. ان کو سمجھانے کے لیے کہ آپ جو افغانستان کے خلاف پاکستان کی زمین یا ہوا استعمال ہوئی ہے، اسی طریقے سے اگر آپ لوگوں نے ان کو بھی کوئی زمین یا کوئی چیزیں ہمارے خلاف استعمال کرنے دی تو اس کے آپ پھر جواب دہ ہوں گے، اور ایران اس کا بہت سخت جواب دے گا. اور میں آپ کو بتاؤں ایران افغانستان نہیں ہے، ان کے پاس بہت بڑی پاور ہے اور راکٹس بھی ہے، اور وہ اپنا جو ہے نا وہ دفاع جانتے ہیں، اور یہ بہت بڑا مسئلہ کریٹ ہو سکتا ہے. اچھا، اس سے افغانستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے اس معاملات میں آپ کو سمجھاؤں. افغانستان کو بہترین فائدہ ہو سکتا ہے اس دوران کہ وہ اپنے معاملات درست کرے دنیا کے ساتھ، اور اس دوران وہ اپنے سیاسی جو سوچ ہے اس کو آگے بڑھائیں، اور روس کے ساتھ جو اس وقت بہت بڑے ایک عالمی سیاسی کیٹیگری میں ایک بہت بڑا پاور رکھتا ہے، لیکن جو ان کے گروپس ہیں، لوگ ہیں، وہ کم ہیں. اس طرح چائنا کے ساتھ اور اس طرح ایران کے ساتھ اگر ایران افغانستان کو تسلیم کرتا ہے تو یہ ایک بہت ہی بڑا ایک جو ہے نا ایک مثبت اقدام ہوگا، اور اس دوران افغانستان کو ایک لیجیمٹ جو اس کو ایک میں آپ کو کہوں کہ کوئی بھی اس کو تسلیم کرے، اس کی اس حکومت کو جو آج کا گورنمنٹ وہاں پہ بیٹھا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا سنگی میل ہوگا. اس کے بعد پھر سارے چل جائیں گے. تو یہ افغانستان کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ سیاسی طور پر اپنے مفادات کے لیے آگے بڑھے، اور اپنے حکومت اور اپنے اس جو ریاست کے جس کے اوپر آج جن کی حکومت ہے اور پاور ہے، ان کو سیاسی جو ہے نا وہ وابستگی اور وہ آس پاس گراؤنڈ میں اور آس پاس ممالک سے پرووائڈ کرے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے معاملات درست کرے، پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات درست کرے، آگے بڑھائیں، اور روس اور چین کے ذریعے اپنا 2-4 ملک سے اپنے ملک کی جو لیجیمیٹیسی ہے، جو اس کی جو وہ ہے اپنے ریاست اور گورنمنٹ کا، وہ اس پہ کام تسلیم کرے. تو یہ بہت بڑا ایک فائدہ ہوگا. اس لیے اب جو پولیٹیکل سچویشن اب بن رہا ہے اس میں یہ ہے کہ فلسطین میں یہ جنگ ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ اب اسرائیل اگر اکیلے میں جائے گا تو اس کو بہت بڑا نقصان ہوگا، اور وہ اب 100 بار سوچے گا کہ آگے کیسے کرنا ہے. ہاں، نتنیاہو کو سیاسی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسکیلیشن ہو، جنگ ہو. کیوں؟ اس کے اپنے خود مقدمات ہیں، مسائل ہیں اسرائیل کے اندر، اور جیسے ہی اس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے وہ جیل جائے گا، اس کے اوپر مقدمے سب تیار ہے، وہ اس لیے اسکیلیشن کے حق میں ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ ایران نے اس کو فائدہ پہنچایا. کوئی نہیں اس طرح فائدہ پہنچایا ہے. کیوں؟ آپ کے قونصلیٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس میں 6 جرنیل مارے جا چکے ہیں، تو ایران کیا کرتا؟ وہ کرتا کہ نہیں، ہم جواب نہیں دیں گے کیونکہ اس سے نتنیاہو کو نقصان پہنچے گا. یہ بچوں والی باتیں ہیں، اور اس طرح جو ہے نا یہ فرقہ واریت اور چیزوں سے آگے نکل کر سوچنا پڑے گا، کیونکہ آج امت مسلمہ سمیت ساری انسانیت کے امتحان کا دن ہے.
کا وقت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ صحیح پراپر طریقے سے اپنے سوچ اور فکر کو ہر قسم کے علاقائیت اور ان چیزوں سے اور فرقواریت سے نکال کر جو ہے نا ہم سوچیں. ہمیں اس وقت چاہیے کہ فلسطین کے اندر جنگ بندی ہو اور انسانی خون کی جو آبیاری ہو رہی ہے وہ کم سے کم ختم ہو جائے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آگے حالات انشاءاللہ اچھے کی طرف جا سکتے ہیں. اور اگر اسرائیل نے اپنے روایتی انداز میں پرانے طریقے سے روٹ ہو کر اپنے اکیلے میں جا کے آگے بڑھا تو اس سے اس کا خاتمہ ہوگا، اور یہ نتنیاہو آخری بندہ ہوگا جو اسرائیل کے خاتمے کا جو ہے نا وہ منبع بنے گا. یہ اس لیے حالات بہت ہی جو ہے نا اسرائیل کے اندر بہت ہی گمبھیر ہے اس وقت. تو آگے دیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کہ حالات درست ہو. السلام علیکم.